بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ہے توحید باری تعالی۔ ہر انسان کے لیے سب سے پہلے سب سے زیادہ جس کو جاننا ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اگر نہ جانا گیا تو پھر اپنی زندگی کی بازی انسان ہار گیا۔ وہ ہے اللہ کے بارے میں جاننا۔ اللہ کون ہے؟ زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، ستارے کیا ہیں، دریا کیا ہیں، سمندر کیا ہیں، پودوں میں کیا ہے، پھلوں میں کیا ہے، پھولوں میں کیا ہے، ذروں میں کیا ہے، ان کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن وہ مرنے سے پہلے انسان کی بدن کی ضرورتیں ہیں۔ اور اللہ کے بارے میں جاننا یہ اس دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، اور آخرت کی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انسانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں، اس بات کو اچھی طرح جان لو اور اس حقیقت کو خوب سمجھ لو، اس حد تک جان لو اور سمجھ لو کہ تمہارے دل اور دماغ میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے۔ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی حاجت روا اور مشکل کشا، نہیں ہے کوئی کار ساز، نہیں ہے کوئی امیر غریب بنانے والا، نہیں ہے کوئی تمہاری دعاؤں کا سننے والا پوری کرنے والا سوائے اللہ کے۔ ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تمہاری قسمت بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، تمہیں خوشیاں اور غم دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس حقیقت کو جاننا ہر مسلمان ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس مسئلہ لا الہ الا اللہ پر اس قدر زور کیوں؟ مسئلہ لا الہ الا اللہ پر اس قدر زور کیوں؟ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو مسلسل لا الہ الا اللہ چلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ مسلسل چلتا ہے۔ یہ شان اور یہ مقام لا الہ الا اللہ کو کیوں حاصل ہے؟ کا جواب یہ دے سکتے ہیں کچھ لوگ کہ قرآن کے اول مخاطب بت پرست تھے، مشرکین مکہ تھے، اس لیے لا الہ الا اللہ کو زیادہ بیان کیا گیا۔ تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مدینہ میں جا کے جب ایک اللہ کو ماننے والے موحد لوگوں کی ایک بڑی جماعت وجود میں آ چکی تھی، ایک امت بن چکی تھی جو اس کلمہ توحید کے جھنڈے کو لے کر اس کا علم بلند کر کے جہاد کی چوٹیاں دنیا میں سر کر رہی تھی، پھر بھی لا الہ الا اللہ مسلسل چل رہا تھا۔ مدنی صورتوں میں بھی جس طرح مکی صورتوں میں آپ کو لا الہ الا اللہ بار 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 ملے گا، تو یہ توحید کا موضوع مدنی صورتوں میں بھی بار بار ملے گا۔
دراصل اس کلمے کا ایک مرتبہ اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے. یہ تو گویا آغاز ہوا ہے، پٹڑی سے اترا ہوا تھا، پٹڑی پہ آیا ہے، منزل آگے ہے، کمال آگے ہے، عروج آگے ہے. لا الہ الا اللہ پر مسلسل جد و جہد اور محنت کی ضرورت ہے. یہ یہاں والا کلمہ دل کی تہوں میں ایسا راسخ ہو جائے، ایسا اتر جائے کہ پھر زندگی سے چھلکنے لگے. ہمارے بولنے سے کلمہ چھلک رہا ہو، ہمارے دیکھنے سے، ہمارے سننے سے کلمہ چھلکتا ہو، ہمارا بال بال لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے لگے، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا مرنا، جینا، خوشیاں غم، سب اس لا الہ الا اللہ کا پتہ دے رہی ہوں. ایسا لا الہ الا اللہ ہمارے دل کے اندر رچ جائے، بس جائے کہ پھر ہماری زندگی اور اس کلمے کے اندر کوئی تضاد باقی نہ رہے. کسی بت پرست، کسی مشرک کا، کسی ملحد کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کسی نئے موضوع کی طرف چلے جانا. پڑھ لیا کلمہ، اللہ کو ایک مان لیا، اب کوئی نیا ضروری، دیگر بھی تو ضروری موضوع ہیں، اب اس میں مشغول ہو جائیں، ان میں بھی مشغول ہونا ہے. مگر یہ لا الہ الا اللہ ساتھ ساتھ چلائے رکھنا ہے موت تک، کہ ایمان کی جو سطح، یقین کی جو سطح، اللہ سے تعلق اور محبت کی جو سطح آج ہے، کل اس سے زیادہ ہو. جس کا آج کل جیسا ہے تو اس نے نقصان کیا ہے. اس کا آج کل سے بہتر ہونا چاہیے، اس ایمان کی سطح بہتر ہونی چاہیے. جس قدر اس کلمے میں، اس ایمان میں بہتری آتی چلی جائے گی، کمال آتا چلا جائے گا، آدمی کی نماز میں بھی کمال آتا چلا جائے گا، آدمی کے اخلاق میں کمال آتا چلا جائے گا، آدمی کی عبادات میں کمال آتا چلا جائے گا. پھر اس کی نماز کل جیسی نہیں ہوگی، کل سے بہتر ہوگی. ہر آنے والا دن اس کی نماز کو شاندار بنا رہا ہوگا، اس کے اخلاق کو شاندار بنا رہا ہوگا. پہنچنا کہاں ہے؟ پہنچنا ہے یہاں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا جینا مرنا، ہمارا جینا مرنا، ہمارے نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل اللہ کے لیے ہو جائے، ہمارا سانس سانس اللہ کے لیے ہو جائے. ایک لمحہ بھی ہماری زندگی کا نفس کے لیے نہ گزرے، اللہ کے لیے گزرے. ہم اللہ کے بندے ہیں. بندگی صرف نماز پڑھ لینے ہی کا نام نہیں ہے. بندگی تو 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے کا نام خدا کی بندگی ہے. اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا نام بندگی ہے. تو محنت اس بات کی کرنی ہے کہ مومن ایمان والے کے قول اور فعل میں کوئی تضاد باقی نہ رہ جائے، کوئی تضاد باقی نہ رہ جائے. کہ مسجد میں مومن اور دکان پہ، ہم دکان پہ بھی مومن، ہم عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے وہاں بھی مومن، ہم بیوی کے ساتھ چارپائی پہ لیٹے ہوں گے وہاں بھی مومن، ہم جب بچے کو اٹھا کے پیار کر رہے ہوں گے وہاں بھی مومن، ہم جب کسی سے محبت کریں گے، کسی سے دشمنی کریں گے، وہ بھی اپنے نفس کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے.
وجہ عمل، عمل کی وجہ وہ اپنا نفس نہ ہو، جی چاہنے کی وجہ سے نہیں، اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے، اللہ کی خوشی کے لیے لاکھوں کے نفع قربان کر دیں گے اس کی خوشی پر، لاکھوں کے نقصان اپنے گل ڈال لیں گے اس کی خوشی کی خاطر، جان جاتی نظر آ رہی ہوگی سر دے دیں گے اس کے حکم پر، سر جھکانا بھی اسی کے لیے، سر کٹانا بھی پڑ جائے گا تو کٹا بھی دیں گے۔ اسی کو شاعر نے ایک شعر کے اندر یوں کہا ہے، سجدے تو سب نے کیے، سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ وہ جس سجدے پہ خدا ناز کرتا ہے، وہ کبھی عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے جب آدمی اسے کروڑوں روپے کی آفر کی جاتی ہے کہ فیصلہ یوں لکھ دو، وہ کروڑ ٹھکرا دیتا ہے، اللہ کے حکم کا پاس رکھتا ہے، لحاظ رکھتا ہے اور انصاف کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو میں 80 سال بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرنے پہ جو مقام اور مرتبہ کسی کو ملتا ہے، اس جج کو، اس ایس ایچ او کو، اس ڈی ایس پی کو عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کر ایک فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرنے پہ اس سے زیادہ ملتا ہے۔ ایسے سجدے پہ خدا فرشتوں میں فخر کرتا ہے۔ کبھی وہ میدان کربلا میں کرنا پڑتا ہے، کبھی وہ انگاروں میں کرنا پڑتا ہے گھس کے، کبھی وہ تلواروں کے سائے میں کرنا پڑتا ہے وہ سجدہ، کبھی وہ ترازو جب تاجر نے ہاتھ میں لیے اس وقت وہ سجدہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہ سجدہ سر جھکانے کا نہیں ہے، وہ سجدہ قلب کا سجدہ ہے، اطاعت پہ دل جھک جائے، اللہ کی اطاعت پہ دل جھک جائے۔ اللہ کی نافرمانی میں لاکھوں آتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں تو لاکھوں جاتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو لاکھوں کا نقصان گوارا کر لے لیکن اللہ کی نافرمانی گوارا نہ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ مسلسل چلے گا، کا ایک آغاز ہوگا اور ایک اس کی انتہا ہوگی۔ جیسے اللہ لامحدود، اس کلمے کا یقین وہ بھی لامحدود۔ 1000 زندگیاں کسی شخص کو مل جائیں اور وہ اس پر محنت کرے، چوٹی تک پہنچنا بہت مشکل۔ اللہ کے کرم کے قربان کہ جو چوٹی کی نیت کر کے اللہ سے اس کو مانگ کے اس راستے کا طالب بن جائے، اس راستے کا مسافر بن جائے، اس چوٹی کو سر کرنے کی نیت کر لے، جہاں بھی مر جائے گا قیامت کے دن چوٹی پر پہنچے ہوئے لوگوں میں اس کا حشر ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔